بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے اور پتھر میں بھی کیڑوں کو رزق فراہم کرتا ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے۔ ناظرین کرام، رب تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے اس ٹیلیتھون کا آغاز جس کے آغاز میں لفظ احساس ہم تمام کو جھنجھوڑتا نظر آتا ہے۔ یہ وہی احساس ہے کہ جو ہم تمام کے آقا و مولا نبی مکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کی گونج ہے کہ جو کہیں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر گونجا تو کہیں فتح مکہ کے موقع پر گونجا۔ یہ وہ احساس کی گونج ہے جو مدینے کی گلیوں میں صدا آتی تھی کہ ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے، ہے کوئی حاجت روا کہ اس کی حاجت پوری کی جائے۔ یہ وہی صدا ہے کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صدا کو دنیا کے سامنے اس انداز سے پیش کیا کہ رہتی دنیا تک مثال بن گئی۔ چاہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہو، چاہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عمل ہوں کہ جو آپ اگر گھر کے اندر بلکتے بھوکے بچے ہیں اور ماں ایک ہنڈیا چڑھا دیتی ہے پانی بھر کر کہ بچوں کو تسلی ہو اور ان کی داد رسی کے لیے پہنچے۔ یہ وہی لفظ احساس ہے جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ اس احساس کو محسوس کیا اور اس احساس کو منتقل کرتے نظر آئے۔ یہ وہی لفظ احساس ہے جو مولائے کائنات خیبر سے لے کر اور تا دم شہادت آپ اس احساس کی گونج کو دنیا کو سناتے دکھائی دیے۔ یہ لفظ احساس اس تعلیم کو، اس تربیت کو آپ کے سامنے موجزن کرتا ہے جو مدینے میں حضرت امام عالی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجنے والے اس دسترخوان سے لوگوں کو فرحت، راحت اور لوگوں کی وہ تمام مرادیں برلاتی تھیں کہ جو اس دسترخوان پہ بیٹھتا تھا اگر بیمار ہوتا تھا تو شفا پا جاتا تھا، بھوکا ہوتا تھا تو شکم سیر ہو جاتا تھا، اور اگر وہ اپنی کسی ایسی حاجت کی نیت سے آتا تھا جو کہ تاحال پوری نہ ہوئی ہوتی تھی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ اس کی وہ حاجت روی کرتا تھا۔ ناظرین، یہ وہی لفظ احساس ہے کہ جس لفظ احساس کو چنا گیا تھر کے صحراؤں میں سن 2010 میں پہنچا گیا اور وہاں کے لوگوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اسی احساس کے جذبے سے معمور ہو کر، چاہے اس وقت سیلاب ہو، اس وقت احساس کی صدا گونجتی نظر آئی، چاہے وہ تھر کی خشک سالی ہو، احساس کی صدا گونجتی نظر آئی، چاہے وہ ملک پر پڑنے والی وہ افتاد ہو کہ جو کہیں پر زلزلے کی شکل میں، کہیں پر سیلاب کی شکل میں، کہیں پر خشک سالی کی شکل میں ہو۔ ناظرین، یہی لفظ احساس کے ان معنوی انداز میں ڈھل کر آپ تک اپنے تئیں اپنی محنت سے، اپنی جستجو سے اور آپ تمام کی اس کاوش سے اور شمولیت سے لوگوں کے پاس تحفے کی شکل میں لے کر پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ کہ احساس والوں نے یہ احساس جگایا کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم زکوٰۃ کہیں، ہم صدقات کہیں، ہم عطیات کہیں، ہم کیوں نہ اس کو تحائف کہیں۔ بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنی ہو کہ ان کے پاس سال بھر کوئی کپڑا نہ ہو تو ان کے تن کو بالکل نئے اور بہترین برانڈز کے کپڑوں کے ساتھ ان کے سامنے وہ تحائف پیش کیے جائیں۔ تو لفظ احساس کے اس سانچے میں ڈھل کر ان بچوں کے درمیان اسی انداز سے کہ جس انداز سے ان کے والدین ان بچوں تک لے کر پہنچتے ہیں وہ تحائف پیش کریں۔ اگر پانی کی ضرورت ہو تو پوری کمیونٹی کے لیے ایک کنویں کا تحفہ لے کر پہنچیں، کسی کے لیے ہینڈ پمپ کا تحفہ لے کر پہنچے۔ کہیں پر لوگ
رب کے حضور سربہ سجود ہونا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے مساجد کا تحفہ لے کر پہنچیں کہ مسجد کی تعمیرات کے لیے تمام کچھ لے کر پہنچیں۔ یہ وہی لفظ احساس ہے جو کہیں ماہ رمضان کے اندر ملک کے طول و عرض کے اندر دسترخوان سجائے اور وہ اس انداز سے سجائے کہ آپ کا احساس جگائے، آپ کو اس احساس میں شامل کرے اور رب کے حضور قبولیت کے وہ مناظر آپ کو دیکھنے کو ملیں جو آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر اس وقت بھی آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہی وہ لفظ احساس ہے جو کہیں نہ کہیں آپ کے گھرانوں کے اندر جو اتنی بیش بہا نعمتیں ہیں جو کبھی کبھار آپ رب کے حضور یہ کہتے ہیں کہ میرے رب تیرا بہت کرم ہے کہ تو نے اتنا عطا کیا، اس قابل نہیں تھا۔ اگر آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو پھر جب رب نے آپ کو عطا کیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے قابل نہیں تھے تو کیوں نہ کچھ ایسے لوگوں تک بھی پہنچا جائے کہ رب تبارک و تعالیٰ مزید آپ کو مستحکم کرے، آپ کو مقبول کرے اور مقبول فرمائے کہ اپنے بندگان خدا کی مدد و نصرت کے لیے آپ کو شامل حال کرے۔ ناظرین، یہ احساس کی گونج ماہ رمضان آیا ہی چاہتا ہے، اس سے قبل گونج رہی ہے، اور یہ احساس صرف گونج تک نہیں، صرف سماعتوں تک نہیں، بلکہ عمل تک نظر آنا چاہیے۔ یہ عمل تک کیسے نظر آئے گا؟ یہ آج کی شب ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ کہیں پہ بھی بستے ہیں، آپ چاہے یورپ کی وادیوں میں ہیں، چاہے آپ کینیڈا میں وہاں کی یخ بستہ فضاؤں میں آپ سانس لیتے ہیں، چاہے آپ متحدہ امریکہ کے اندر بستے ہیں، آپ تمام اس گونج کو فقط چند ڈالرز کے عوض لوگوں تک اس احساس کو منتقل بھی کر سکتے ہیں اور ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اگر اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ اپنے گھر میں ماہ رمضان میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک افطار دسترخوان سجاتے ہیں اور اس پر آپ کی کم و بیش لاگت 300-400 ڈالرز آتی ہی آتی ہے کہ 15-20 لوگوں کی، تو آپ اس سے بھی آدھی رقم میں یعنی فقط 200 امریکی ڈالرز کی مدد سے آپ تمام افراد ایک ایسا دسترخوان جو کہ انواع و اقسام کے پھل، انواع و اقسام کی مختلف ڈشز کے ساتھ اس کو ترتیب دیا جاتا ہے، آپ اس دسترخوان کو 50 افراد کی افطار دسترخوان میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور فقط آپ کے 200 ڈالرز یہاں پر خرچ ہوں گے جو کہ آپ کی طرف سے ہدیہ تبریک ہوگا، اور انشاءاللہ اس سے ایک بہترین افطار دسترخوان سجے گا۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ 200 امریکی ڈالرز تو نہیں ہیں، میرے پاس 185 امریکی ڈالرز ہیں، 15 ڈالر کم ہے، تو آپ اس سے پانی کی اس نعمت کو ان تک پہنچا رہے ہوں گے ایک ہینڈ پمپ کی شکل میں کہ جن لوگوں کو اس پانی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس 185 امریکی ڈالرز بھی نہیں ہیں، آپ کے پاس اس سے بھی آدھی سے بھی کم رقم موجود ہے، تو آپ اگر 75 امریکی ڈالرز رکھتے ہیں تو ان 75 امریکی ڈالرز کی مدد سے آپ ایک ایسے گھرانے کے لیے جو کم و بیش 6 سے 8 افراد پر مشتمل ہے اور جس میں تمام روزہ رکھنے والے ہیں، تمام سحری کی ساعتوں میں وہ سعادت پانے والے ہیں کہ سحری کر کے رب کے حضور شکر ادا کر کے اس کا وہ روزہ کہ جو روزہ رکھنے کا حکم فرضیت ہے اس فرض کو ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کی سحری کا انتظام ہو جائے گا، ان کی افطار کا انتظام ہو جائے گا، ان کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ فقط 75 امریکی ڈالر میں صرف ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، بلکہ کم و بیش کم از کم ایک ماہ یعنی 30 روزوں کے لیے یہ سعادت آپ کے حصے میں آ جائے گی۔ آئیں آج کی شب ہم عہد کریں کہ ہم کچھ بھی استطاعت رکھتے ہیں، اگر آپ فقط 30 ڈالر کی بھی استطاعت رکھتے ہیں تو اس سے بھی شامل ہو سکتے ہیں، آپ 50 ڈالر کی استطاعت رکھتے ہیں اس سے بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اتنا صاحب ثروت بنایا ہے کہ آپ اس سے بڑھ کر استطاعت رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بندگان خدا جو کہ کھلے آسمان تلے کہیں برستی بارش میں سربہ سجود ہوتے ہیں اور بارش میں بھیگ جاتے ہیں، کہیں تپتی دھوپ کے اندر وہ سربہ سجود ہوتے ہیں اور دھوپ انہیں بہت مشکل میں لے آتی ہے
اور ان کے لیے اس مشکلات کا مداوع آپ کرنا چاہتے ہیں تو فقط $9,500 کی مدد سے ان کے لیے ایک ایسی مسجد کی تعمیر ہو جائے گی جہاں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی ہوگی. ان بچوں کو جو کہ قرآن مجید سے محبت اس حد تک رکھتے ہیں کہ وہ اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو ان کو حفظ قرآن کی بھی وہاں پر ترتیب ہوگی. اسی طرح سے اگر یہ وہ بچے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنا چاہتے ہیں، یعنی محافل میں اور نمازوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت اور قرآن مجید کی مختلف آیات کی قرآنی آیات کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں اور کس انداز سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے اس ویلدی کنٹریبیوشن سے they will definitely get a big mosque. تو ناظرین کرام، یہ وہ تمام چیدہ معلومات ہیں جو کہ آپ تک پہنچانا ضروری تھیں. میں سمجھتا ہوں آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر وہ تمام ٹیلی فون نمبرز، وہ ہمارے تمام کانٹیکٹ ڈیٹیلز، وہ ہماری تمام بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے موجود ہیں. چیز بینک ہے، آپ اس چیز بینک میں جا کے ڈپازٹ کر سکتے ہیں www.ehsasfoundation.org. اس ویب سائٹ کے ذریعے سے آن لائن اپنی ڈونیشنز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پی او باکس نمبر بھی ہمارے سامنے یہاں پر آ رہے ہیں، آپ اس کے ذریعے سے اپنے چیکس اور اپنی رقوم کو ارسال کر سکتے ہیں. یہ وہ تمام معلومات ہیں جو یقیناً آپ کے لیے معاون و مددگار ہوں گی. جب احساس کی بات کی جاتی ہے، احساس ایک ایسا جہاز ہے کہ جو ہر اس جگہ پر لنگر انداز ہوتا ہے جہاں کے مکینوں کو، جہاں پر بسنے والوں کو اس جہاز کے پہنچنے کی بہت زیادہ انتظار ہوا کرتا ہے. اور اس جہاز کے جو کیپٹن ہیں شپ کے، ان کو آج ہم نے مدعو کیا. ہم نے چاہا کہ تھوڑا سا ایک مختلف فارمیٹ کے ساتھ کہ ہم ان احباب کو اور ان دوستوں کو آپ کے سامنے روشناس کرائیں کہ جن کی حقیقی محنت ہوا کرتی ہے. ہم تو یہاں کھڑے ہو کر صرف گفتگو کے ذریعے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً جو افراد اور جو احباب اس میدان عمل میں موجود ہوتے ہیں، کن مشکلات کو وہ جھیلتے ہیں، کیا کچھ وہ دیکھتے ہیں، کس انداز سے اپنے آپ کو وہ اتنا ہمت والا بناتے ہیں، اتنا حوصلہ پیدا کرتے ہیں کہ ان تمام کی داد رسی کے لیے پہنچیں کہ جو شاید زندگی سے مایوس ہو گئے ہوتے ہیں، جو شاید ہنسنا بھی چھوڑ چکے ہوتے ہیں. ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا باعث یہ احباب بنا کرتے ہیں. ان لوگوں کا حوصلہ اور ان کو استقامت چٹان کی مانند بنانے کا احساس اور ان کے اندر یہ احساس جگاتے ہیں وہ لوگ. تو میرے ساتھ موجود ہیں محترم فواد بیگ صاحب، جو اس احساس پلیٹ فارم یعنی احساس فاؤنڈیشن کے اس وقت آپ یہ کہہ لیں کہ ایک سرکردہ اور ایک بہت فعال اور متحرک فرد ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فواد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے. الحمدللہ الحمدللہ. سر جذبے جواں ہیں، جی جناب، ہمت بھی جواں ہوگی اب تو. بالکل بالکل. اب تو کمر کس لی ہم لوگوں نے. تو کمر کس لی اب تو آپ نے میدان. تھوڑا سا فواد بھائی، جب ہم بات کرتے ہیں احساس کے حوالے سے، جیسے لفظ احساس انسان کو تھوڑا سا جھنجھوڑتا نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں، کچھ یہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر آپ جب اس میدان عمل میں جاتے ہیں، آپ کے لیے کیا موٹیویشن ہوتی ہے، انسپریشن آپ کے لیے کیا ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر پہنچتے ہیں اور پھر آپ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، روزہ بھی ہوتا ہے، پیاس کی شدت بھی ہے، موسم کی شدت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا وہ جذبہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو میدان عمل میں مضبوط اور توانا رکھتا ہے؟ نعمان بھائی، دراصل ہم بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہی ہیں. ہمیں بھی تھکن ہوتی ہے، ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے موسم کو دیکھ کے. بعض دفعہ ہماری ضروریات جو ہم سفر کر رہے ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی. ہمیں دشوار گزار راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں، طویل راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور کبھی موسم سرد ہے تو کبھی گرم ہے. بالکل یہ سب کچھ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن جب ہم ان پوائنٹس پر، ان لوکیشنز پر پہنچتے ہیں جہاں پہ وہ ضرورت مند حضرات موجود ہیں، لوگ موجود ہیں جن کی ہم امداد لے کر جا رہے ہیں، تو جب ان سے ملاقات ہوتی ہے اور جب یہ خیال آتا ہے کہ جناب یہ وہ ضرورت مند لوگ ہیں، اور واقعی میں دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم جن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آئے ہیں، جن کے لیے ہم راشن پیکس لے کر آئے ہیں، جن کے لیے ہم پانی کا پمپ لگانے آئے ہیں، یا ہم جن کے لیے افطار میلز ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ دسترخوان لگانے آئے ہیں، تو یقین کریں کہ ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے ان لوگوں کے جو ہے چہرے دیکھتے، کھلتے چہرے دیکھتے، ان کی دعائیں سن کے، کہ ساری تھکن بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ وصول ہو گیا. جتنا سفر ہم نے کیا تھا، جتنا طویل سفر، جتنی مشکلات ہم نے دیکھی تھی، جو موسم ہم نے راستے بھر میں دیکھا، جو کچھ بھی ہم نے مشکلات دیکھی، وہ سب کچھ وصول ہو گیا.
ایسا لگتا ہے. اور یقین کریں ان کی جب دعائیں سن رہے ہوتے ہیں, اب وہ ہماری تو زبان ہم تمام زبانیں تو جانتے نہیں ہیں ملک بھر کی, ایک یا دو زبانیں جانتے ہیں یا کچھ الفاظ جانتے ہیں کچھ زبانوں کے. جب بلوچستان میں جائیں تو بلوچی میں کوئی دعائیں دے رہا ہوتا ہے, واہ جب سندھ میں جائیں تو کوئی سندھی میں دعائیں دے رہا ہوتا ہے, جب پنجاب میں جائیں تو کوئی پنجابی میں دعائیں, مطلب ہر زبان میں دعائیں مل رہی ہوتی ہیں اور بھلے سمجھ میں نہ آ رہی ہوں لیکن وہ چہروں سے وہ الفاظ صاف جھلک رہے ہوتے ہیں, صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے. اور الحمدللہ جی بالکل بالکل پتہ ان کے احساسات سمجھیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے اوپر نچھاور ہو رہے ہوں, وہ جو دعائیں دے رہے ہیں وہ ہمارے اوپر نچھاور ہو رہے ہوتے ہیں پھولوں کی پتیوں کی طرح, ایسا لگتا ہے کچھ. اور یقین کریں پھر ایسا ہی ہمارے دلوں میں بھی دعا آتی ہے کہ جس ڈونر نے, جس شخص نے یہ ڈونیشن دیا تھا یا جن لوگوں کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ ہم وہ ساری خدمات, وہ سارے جو ہے راشن کے پیکس وغیرہ دوسری چیزیں ہم جو لے کر یہاں پہنچیں, یا اللہ ان کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہو جائیں, اور ان کے بھی راستے آسان ہوں, مشکلیں آسان ہوں. اور اوبیسلی یہ سب چیزیں تو ہوتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ اگر ایسی دعائیں جب آسمانوں تک پہنچتی ہوں گی تو ظاہر ہے ان ڈونرز کی بھی دعائیں سنی جاتی ہوں گی, ان لوگوں کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہوں گی. تو یہ سارا سفر, یہ ساری مشکل, ہماری جو ساری تھکن ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے اسی وقت جب ہم ان لوگوں کے کھلتے چہرے دیکھتے ہیں اور ان کی دعائیں سنتے ہیں. نہیں, بڑی بہت حوصلہ افزا بات کی اور بڑی تقویت ملتی ہے بنیادی طور پر. جس طرح فواد صاحب نے بتایا کہ ناظرین آپ کی جانب سے جب $1 بھی دیا جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, تو وہ قطرہ قطرہ نیکی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دریا کی مانند ہوتی ہے. اسی طرح سے جو ایک دعا ہے نا, اور ایک ایسے غریب کے دل سے نکلنے والی دعا, ایک ایسے شخص کے دل سے نکلنے والی دعا جس کا شکم سیر ہوا ہے, جس کو شاید کئی روز کے بعد پیٹ بھر کر کھانے کا موقع ملا ہے. اور پھر آپ ایک چیز کا احساس کریں, اگر آپ صاحب اولاد ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے, انسان اپنی شاید بھوک پر کمپرومائز کر لے, اپنی بھوک کے اوپر شاید وہ دستے دعا, دستے طلب نہ کرے, لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے ضرور چاہتا ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام اتنا کر دے کہ اس کی بھوک میں کچھ کمی آ جائے. ان کوششوں میں, ان کاوشوں میں لگے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے بندگان خدا اس انداز سے آئے ہیں اور یہ خوشخبری لے کر آئے ہیں کہ یہاں پر افطار دسترخوان سجے گا, اور صرف ایک روز کے لیے نہیں, روزانہ سجے گا, آپ جتنا کھانا چاہیں کھائیں, اور یہاں پر نہ صرف کھائیں اپنے ساتھ بھی لے جائیں, یہ بھی آپ کو سہولت دی جائے گی کیونکہ پردہ دار خواتین گھر کے اندر موجود ہوا کرتی ہیں, بلکہ یہ کوششیں بھی ہوا کرتی ہیں. میں فواد بھائی سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گا. فواد بھائی, بنیادی طور پر کیا صرف افطار دسترخوان سجتا ہے یا اس میں تھوڑا سا یہ بھی اہتمام ہوتا ہے کہ کئی ایسی خواتین اور کئی ایسے گھرانے ہوتے ہیں جو پردہ پوشی کے باعث یا سفید پوشی کے باعث وہ اس دسترخوان پہ بیٹھنے سے تھوڑا سا قاصر ہوتے ہیں, ہچکچاتے ہیں, تو ان کو ایک تحفے کے طور پر یا ان تک پہنچا دیا جاتا ہے, یہ انتظام بھی موجود ہوا؟ بالکل ایسا ہوتا ہے, اور کل ہی ہم اس بات کے اوپر جو ہے کافی لمبی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی, اس موضوع کے اوپر. ہم لوگ جو افطار میلز کے جو دسترخوان لگا رہے ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ دور دراز کے گاؤں دیہاتوں میں لگا رہے ہیں, انٹیریئر سندھ میں لگا رہے ہیں, پنجاب میں لگا رہے ہیں, کہیں اور لگا رہے ہیں. صرف ان علاقوں میں یہ دسترخوان نہیں سج رہے بلکہ ملک کے بڑے شہروں میں بھی مختلف مقامات پر یہ دسترخوان لگ رہے ہیں. اور میں ویسے ایک نمبر بتاتا جاؤں کہ ہم لوگوں نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا اس مہینے, وہ 1,00,000 سے 1,25,000 افطار میلز کا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا. اچھا, ماشاءاللہ. اور کل الحمدللہ ہم نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہم آلریڈی, ابھی رمضان سٹارٹ نہیں ہوئے, شروع نہیں ہوئے, ابھی ایک ہفتہ موجود ہے, ہم آلریڈی 50,000 افطار میلز کی ایلوکیشن کر چکے ہیں. الحمدللہ ہمارے ڈونرز ہمارے ساتھ دے رہے ہیں اس چیز میں, ہمارے ساتھ بالکل تعاون کر رہے ہیں, اور ریگولر ہمارے پاس کالز آ رہی ہیں. جو بات آپ نے کی اس کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ جو سفید پوش افراد جو ہیں, جو طبقہ ہے ہمارے ملک کا, جو آج کل جو ملک کے حالات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کافی ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں, ان کے لیے ہم نے اسپیشلی انتظام کیا ہے کہ ان بڑے شہروں میں بھی مختلف جگہوں پر یہ دسترخوان سجا رہے ہیں, اور اگر وہ وہاں پہ بیٹھ کے نہیں کھانا چاہتے یا نہیں افطار کھولنا چاہتے تو وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں الگ سے, اور یہ ابھی نہیں ہو رہا, یہ ہوتا آ رہا ہے, شروع سے ہوتا آ رہا ہے, شروع سے ہوتا آ رہا ہے. تو ہم سے الگ سے رابطہ کر لیتے ہیں, اور ہم ان کے لیے نہ صرف راشن کا انتظام کرتے ہیں, افطار کا انتظام کرتے ہیں, بلکہ اور بھی کوئی خدمت اگر درکار ہو تو وہ بھی ہم ان کی کرتے ہیں, صیغہ راز میں رکھ کے تمام چیزوں کو. چلیں, یہ تو بہت بڑی بات ہے. بنیادی طور پہ ایک ایسا
عالم اور ایک ایسا وقت جہاں نفسہ نفسی کا عالم ہے. ہر انسان اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے میں نے جو کام کیا ہے وہ دنیا کے سامنے تشہیر کی صورت میں. واللہ عالم کہ ایک انسان کے دل کے اندر کیا وہ ہے، حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن اکثر بسا اوقات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو دینے والا ہے وہ تو نمایاں ہے ہی ہے، لیکن جو لینے والا ہے، جس کے چہرے پہ شرمندگی بھی ہے، جو شاید بہت زیادہ مجبوری کی وجہ سے اس کا بھی چہرہ عیاں ہو رہا ہے، تو کوشش یہ کی جائے کہ جب دیا جائے تو دینے کا جو ایک سلیقہ اور طریقہ احساس فاؤنڈیشن نے ایک ترتیب دیا ہے، کیوں نہ اس کوشش کو دنیا کے سامنے عیاں کیا جائے. ہم یہ کوشش کیا کرتے ہیں کہ ہم اس پردہ پوشی اور اس سفید پوشی کو بھرم قائم رکھیں، تاکہ ایک انسان کی اگر عزت نفس ایک مرتبہ مجروح ہو گئی نا، تو یاد رکھیے گا وہ شاید بمشکل پھر دوبارہ کھڑا ہو سکے. وہ پھر شاید انہی میں شامل ہوگا کہ جو لینے والے ہوں، وہ دینے والوں میں نہیں شامل ہو سکے گا. جبکہ ہمیں ہمارے مذہب نے جو تعلیمات دیں، جو سکھایا اور جو بتایا طریقہ، وہ طریقہ یہی ہوا کرتا ہے کہ آپ نے کس انداز سے دینے کا طریقہ بھی آپ کو آنا چاہیے اور لینے والے کے لیے آپ کو سلیقہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اچھا، ماشاءاللہ سے فواد صاحب، ہماری جو گفتگو چل رہی ہے، گفتگو کے دوران ہی امریکہ سے مسز شاہینہ ناصر ہیں، انہوں نے ایک اسمال ہینڈ پمپ کا $185 کا عطیہ دیا ہے، اور ان کی جانب سے ہم انشاءاللہ یہ ہینڈ پمپ ان لوگوں تک یا ان مقامات پر کہ جہاں پر اس ہینڈ پمپ کی ضرورت ہے، ہم اس ہینڈ پمپ کو پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح سے مسز اورنگزیب خان ہے. اچھا، مسٹر اینڈ مسز اورنگزیب آپ سمجھ لیں کہ دونوں کی جانب سے، اور اورنگزیب خان صاحب ہیں اور ان کی فیملی کی جانب سے $200 کا تحفہ دیا گیا. اس میں انہوں نے اسمال ہینڈ پمپ کی خواہش ظاہر کی ہے کہ اس کو اسمال ہینڈ پمپ کے لیے، یعنی پانی کے لیے اس کو ضرور استعمال کریں، اور ہماری ٹیم اس چیز کو باقاعدہ انالائز کرے گی کہ کہاں پر اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کہاں پر اس ہینڈ پمپ کو انسٹال کرنا ہے. تو ہم انشاءاللہ، آپ اپنے جذبوں کو اسی طرح جمع رکھیں، آپ اپنی ڈونیشنز کو، اپنی کنٹریبیوشنز کو اسی انداز سے، اور جس طرح بھی فواد صاحب اس سے قبل بتا رہے تھے کہ 1,00,000 سے 1,25,00,000 کا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا، اور الحمدللہ ابھی رمضان شروع بھی نہیں ہوا، اور ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے اچھی خاصی تعداد میں اس کا انتظام آپ تمام کے تعاون سے ممکن ہو پایا. یہ کسی فرد واحد کی وہ نہیں ہے، یہ فرد سے فرد جڑتا ہے، تو یقیناً ایک پورا کنبہ ایسا بنتا ہے کہ جو اس تمام کام کو سر انجام دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی بھی کے لیے یہ دعا ہے کہ آپ کے رزق میں، عمر میں، صحت میں، حلاوت ایمانی میں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کو اتنا عطا فرمائے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ غنی فرمائے کہ آپ زندگی بھر دینے والوں کی فہرست میں شامل رہیں، اور اس برس جتنا دیں اگلے برس اس سے زیادہ بڑھ کر دیں، اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں مزید برکت عطا فرمائے کہ آپ دیتے جائیں اور لینے والا لیتا جائے، اور آپ دعائیں سمیٹتے جائیں، اور احساس کے پلیٹ فارم سے اسی انداز سے شامل ہوتے رہیں. فواد صاحب، جہاں افطار کی بات ہوئی، تھوڑا سا راشن بیگز کا بتائیے گا کہ جب ہم $75 کے راشن بیگز کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے 1 ماہ کا اس میں انتظام موجود ہے، تو اس میں تھوڑا سا چیدہ اگر آپ چیزیں بتا دیں کہ کیا کیا آپ کے ایک راشن بیگ کے اندر شامل ہوتی ہیں. میں اسپیشلی بتا دوں کہ یہ رمضان راشن پیک ہے. ویسے تو جو منتھلی راشن پیکس ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں پورے ملک میں الحمدللہ، وہ منتھلی چل رہا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے الحمدللہ. وہ ہر مہینے ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جو ایسے یتیم بیوہ مساکین ہیں جو کہ بہت حقیقی مستحقین ہیں، جی ہاں، وہ ہمارے پاس انلسٹڈ ہیں، رجسٹرڈ ہیں، ان کو ہم یہ لازمی پہنچاتے ہیں اور ہر مہینے پہنچاتے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ جو رمضان آیا ہے اس کے لیے ایک اسپیشل پیکج ہم لوگ بناتے ہیں، راشن پیک بناتے ہیں، جس میں اوبویسلی رمضان ہے تو کچھ اسپیشل چیزیں ضرور ہوں گی روزہ افطار کرنے کے لیے، سحور کے لیے. تو اس میں جیسے کھجور ایک بہترین آئٹم ہوتا ہے روزہ کھولنے کے لیے، اور ہمارے یہاں ضروری ہوتا ہے یہ، اور وہ انسانی جسم کو بھی بڑی تقویت دیتا ہے، بڑی قوت دیتا ہے، کیلوریز آپ کی بڑھا دیتا ہے. جی. تو کھجور کے پیکٹس اس میں ہوتے ہیں، اس میں بیسن اسپیشلی ہوتا ہے، تیل اس میں ہوتا ہے، مشروبات کی بوتلیں اس میں موجود ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں جو ایک نارمل راشن پیکس ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہوتی ہیں. تو یہ اس کو کمبائن کر کے نارمل راشن پیکس میں جس طرح سے آٹا ہے، دالیں، چینی، پتی، جو نارمل ایک گھر کے 8 سے 10 افراد کا مہینے بھر کا راشن ہوتا ہے، اس کا وہ پیک الگ ہے، اس کو ہم راشن پیک کہتے ہیں. لیکن اس میں ایڈیشنل ہم چیزیں ڈالتے ہیں خصوصی طور پر رمضان کے لیے،
اور اس کو پھر ہم رمضان پیکج کے نام سے اچھا، ابھی آپ نے جس طرح سے اپنی گفتگو میں تذکرہ کیا کہ 1,00,000 سے 1,15,00,000 افطار میلز کا آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا، تو کیا راشن بیگز کا بھی کوئی ٹارگٹ سیٹ ہوا ہے اس دفعہ؟ الحمدللہ 500 سے زائد راشن پیکس آلریڈی ایلوکیٹ کر چکے ہیں ہم لوگ. رمضان راشن پیکس آلریڈی ایلوکیٹ کر چکے ہیں ہم لوگ. یعنی کہاں ڈسٹریبیوٹ ہونے ہیں وہ؟ جی وہ ان ایریاز پورے پاکستان میں ہم لوگوں نے مختلف جگہوں پہ ایلوکیشن کی ہے اس کی، اور 500 سے زائد آلریڈی ایلوکیٹ ہم لوگ کر چکے ہیں. اس کی لسٹیں بن گئی ہیں الحمدللہ، اس کے اوپر کام شروع ہو گیا. اور ایک ٹارگٹ کیا ہے کہ پورے رمضان تک کم و بیش کتنے ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ 2000 تک انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں. ہمارے پہلے ہفتے میں ہم نے 500 کا ٹارگٹ کر لیا ہے مطلب پر ویک 500 راشن بیگز کا تو ٹارگٹ. تقریباً 2000 2500 جتنے بھی راشن پیکس ہم لوگوں سے ہو سکے، جتنا ڈونرز نے تعاون کیا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ جو کچھ آئے گا وہ خدمت میں ہی جائے گا لوگوں کی. انشاءاللہ. تو کوشش یہ ہے کہ 2000 تک راشن پیکس یا اس سے زیادہ جتنے ڈونیشنز آ جائیں ہمارے پاس تو وہ لوگوں کی خدمت میں پہنچائیں ہم انشاءاللہ. تو کوشش تو مجھے یہ نظر آتی ہے کہ آپ 2000 کیا، آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس 12 کی نسبت سے 12,000 کریں انشاءاللہ. اور یقیناً جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو وہ اس میں معاون و مددگار ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ اکثر اپنی اپیل میں یہ آئیڈیا پیش کیا کرتا ہوں کہ کیوں نہ آپ تمام جو دوست احباب اس وقت، چاہے وہ امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، یورپ میں ہے، UAE میں ہے، ایشیا میں ہے، پاکستان میں کہیں پر بھی ہیں، اگر ڈالر کے اعتبار سے دیکھا جائے، ہم $1 اپنی ایک فیملی ممبر کے اعتبار سے، مثال میں دے رہا ہوں، اگر میں ہوں، میرے ساتھ میری زوجہ ہیں، میرے بچے ہیں، تو اگر ہم 4 لوگ ہیں، 4 لوگوں کی ایک فیملی لے لیتے ہیں جو آئیڈیلی نظر آتا ہے مختلف ممالک کے اندر، تو اگر ایک مختصر فیملی ہے، آپ 4 لوگ لے لیتے ہیں، جو $4 اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر نکالیں تو $365 پورے سال کے $365 بن جاتے ہیں. تو اگر ہم آج سے یہ کوشش شروع کریں کہ بھئی احساس کے نام کے کچھ باکسز گھر کے اندر تیار کر لیے جائیں اور $1 ہدیہ کریں، $1 آپ کریں، $1 آپ کی زوجہ کریں، اور آپ اپنے بچوں سے کروائیں. ایک تو ایک نیا طریقہ کار متعارف ہوگا کہ گھر کے اندر، اور بچوں کو ترغیب ملے گی. جب یہ ترغیب آئے گی تو یقیناً آپ دیکھیے گا کہ آپ کے مال میں برکت اپنی جگہ، آپ کی زندگی کے اندر ایک الگ ہی رنگ نظر آئے گا کہ لوگوں کو آگے بڑھ کر کسی کی مدد کرنا ہو، کہیں پہ بھی پہنچنا ہو. تو آپ یہ سوچئے کہ یہ $365 کو ضرب اگر 4 کریں، اور ایسے اگر ہمیں 100 سے 120 گھرانے بھی مل جائیں تو یقین کیجئے کہ ہمارے بہت سارے مسائل کا حل یہ $365 ہو سکتے ہیں. تو آپ اس کے لیے کوشش کرتے رہیں. یقیناً اور بھی ذمہ داریاں ہوں گی، اور بھی دوست احباب ہوں گے جن تک آپ کو پہنچانا ہوگا. تو اس حوالے سے یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور میرے خیال سے اس حوالے سے آپ لوگ بھی اس طرح کے مختلف چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز پیش کر رہے ہوتے ہیں. جی ہم لوگ الحمدللہ جو 2-4 دن سے ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں، تو کل بھی ایک آئیڈیا شیئر کیا تھا ہم لوگوں نے کہ اگر کوئی دوست احباب یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک مسجد بنانا چاہیں پاکستان میں کہیں ایسے علاقے میں جہاں اس کی سخت ضرورت ہے، تو اور اگر آپ کے پاس اتنے پیسے موجود نہیں ہیں، کیوں نہ دوستوں کے ساتھ ملیں، احباب کے ساتھ ملیں. آپ امریکہ میں ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں ہو تو کینیڈا میں، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے کزنس کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جہاں ہیں مل کے بیٹھیں اور آپس میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں. اس اماؤنٹ کو جو 9500 کے اماؤنٹ ہے اس کو آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں اور مل کر ایک مسجد بنا دیں. تو یقین کریں اس کا ثواب آپ سب کو ملے گا، ظاہر سی بات ہے، اس کا ثواب آپ سب کو ملے گا. تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ $9500 ہی آپ نے دینے ہیں ڈونیٹ کرنے ایک مسجد کے لیے. اگر آپ کے پاس $200 ہیں، $100 ہیں، آپ وہ ڈونیٹ کر دیں، وہ بھی ہم مسجد کے ہی مد میں جو ہے لگائیں گے، مسجد اس سے تعمیر کریں گے یا مسجد کی تعمیر میں استعمال کریں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے $100 دیے ہیں یا $200 دیے مسجد کی مد میں تو ہم کہیں اور لے کر چلے جائیں، کسی اور مد میں لگا دیں. ایسا نہیں ہے، ہم اس کو بھی مسجد کے لیے ایلوکیٹ کریں گے اور مسجد ہی تعمیر کریں گے. سوری، آپ قطع کلامی کی معذرت، آپ گفتگو کر رہے ہیں تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو تھوڑا سا جو جذبہ بڑھ رہا ہے اور اس جذبے سے معمور ہو کے، مسز لبنہ کریم ہیں ہمارے ساتھ، تو انہوں نے ان کی جانب سے اگر میں جی تو $65 انہوں نے رمضان راشن پیک کی مد میں دیے. ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سعادت میں سے سعید جو فرما رہا ہے اس میں مزید بھی برکت عطا فرمائے. اسی طرح سے مسز شمسہ محمود ہیں امریکہ سے ہمارے ساتھ، انہوں نے $50 دیے ہیں اور وہ رمضان افطار دسترخوان کی مد میں دیے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم 50 افراد کا دسترخوان $200، تو یہ کم و بیش 12 سے 13 افراد کی
افطار کی رقم ہم تک پہنچ گئی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک انشاءاللہ بر موقع بر محل ہم اس کو خرچ کرتے چلے جائیں گے. فواد بھائی آپ تھوڑا سا کنٹینیو کریں, آپ ذرا سا جو مسجد والا آئیڈیا تھوڑا ریپیٹ کر دیں, درمیان میں تھوڑا سا خلل آ گیا. ایکچولی کل ہم لوگ بات کر رہے تھے یہ کہ ہم لوگ کیونکہ ہم لوگ یہاں کے لوکل ہیں تو ہماری لوکل ایک انفارمل دوستوں میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کھاتے وقت, کھانا کھلاتے وقت ایک دوسرے کو, امریکن سسٹم. کل ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے, آپ کو بھی پتا ہوگا یقیناً. بالکل بالکل ایسے تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب ہم لوگ مل کے یہ ایک کھانے کا بل ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپس میں, تو کیوں نہ ایک نیکی کرتے ہوئے, ایک واٹر پمپ جو ہینڈ پمپ ہے وہ لگاتے ہوئے, ایک مسجد بناتے ہوئے, یا ایک راشن پیک دیتے ہوئے, اگر وہ آپ پورا نہیں کر سکتے اپنی جیب سے, تو کیوں نہ دوستوں کے ساتھ, احباب کے ساتھ مل کر کے وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں اور وہ ڈونیٹ کر دیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ سب کچھ جو یہاں پہ آئے گا اس کے بدلے میں آپ کو اس کی نیکی کا اجر بھی ملے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ قبول بھی ہوگا کیونکہ ہم لوگ اس کو صحیح جگہ پہ جا کے انویسٹ بھی کریں گے, اس مد میں لگائیں گے بھی. تو یہ بھی ایک آئیڈیا تھا کہ اگر آپ کے پاس $185 نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ $100 لے کر آ جائیں, اور ہو سکتا ہے آپ کے کسی دوست کے پاس مزید $100 موجود ہوں جو وہ بھی دینا چاہ رہا ہو کہیں پہ کہ یار میں کچھ کروں. آپ دونوں مل کر آئیے, ایک کال کیجئے ہمیں اور ہمیں بتائیے کہ آپ نے کہاں ہینڈ پمپ لگوانا ہے, یا آپ نے ہینڈ پمپ میں دینا ہے, یا کھانے کے لیے دینا ہے, راشن کے لیے دینا ہے, افطار میل کے لیے دینا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ آپ $10 دیں, $20 دیں, آپ $100 دیں, $50 دیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ فکسڈ اماؤنٹ ایک دیں گے, اسی کا ہم جو ہے وہ کام کریں گے پیکیج کے تحت. آپ جتنا دے سکتے ہیں دیجئے, اور ساتھ میں دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر مزید کنٹریبیوٹ کریں. نہیں ضرور انشاءاللہ. اور بڑی اچھی اصطلاح استعمال کی, کیونکہ امریکہ میں موجود بہت سارے دوست احباب جو دیکھ رہے ہیں, اور امریکی سسٹم کے اوپر بھی انہوں نے بات کی کہ پاکستان میں یہ اصطلاح بہت عمومی طور پر استعمال ہوتی ہے کہ 8-10 دوست مل جائیں یا 3-4 دوست مل جائیں کہ آج بھائی کھانے کا پلان ہے, آج سحری کا پلان ہے, آج ہم نے افطار کرنے جانا ہے, لیکن بھائی سب اپنے اپنے رقم جو ہے آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے. 5,000 ہیں تو $1,250 سب کے درمیان آ جائیں گے. تو کیوں نہ اس اصطلاح کو نیکی کے کاموں بھی اسی طرح سے استعمال کیا جائے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی افطار دسترخوان احساس کے پلیٹ فارم سے سج رہا ہے, $200 ہیں بھائی, میرے پاس تو نہیں ہے. تو آپ نے کہا یہ $50 تو ہو جائیں گے میرے پاس, تو کیوں نہ میں $50 والے 3 اور دوستوں کو جمع کر لیتا ہوں. تو 4 دوست ملے, ایک بہترین قسم کا افطار دسترخوان آپ کے حصے میں آ گیا. اسی طرح سے 4 دوست ملے, اسی طرح سے 3 دوست ملے, انہوں نے کہا $25 ہم جمع کرتے ہیں, ایک راشن بیگ بن گیا. اسی طرح سے اگر مسجد کے سلسلے میں ہے, آپ نے کہا کہ جی ہم کیوں نہ ایک گروپ فارم کر لیتے ہیں, ہمارے تو واٹس ایپ گروپس کے بڑے رواج ہیں, تو ایک نیکی کا بھی گروپ ہونا چاہیے جس کے اندر نیکی کے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ہونے چاہیے اور ہوتے رہنے چاہیے. فواد بھائی کا بڑا زبردست آئیڈیا ہے. تو اس طرح کے آئیڈیاز پہ بھی کام ہونا چاہیے, اس طرح کی چیزوں کو, کیونکہ دیکھیں دنیا میں ہم مختلف کاموں کے لیے مختلف چیزیں کرتے ہیں, مختلف طریقہ کار اپناتے ہیں, چاہے ہم گھر میں ہیں, چاہے ہم گھر سے باہر ہیں, ہم آفس میں ہیں, کیونکہ دنیا اب ایک کریٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے نا, تو کریٹیو آئیڈیاز کے اوپر کام کرتے ہیں. تو نیکی کے لیے بھی ہمیں کچھ کریٹیو آئیڈیاز کو اپنانے کی ضرورت ہے, اور وہ طریقہ کار آپ کے سامنے ہے. اور جس طرح سے میں نے بتایا کہ $200 آپ کے پاس ہیں تو اس سے ایک بہترین افطار دسترخوان سجے گا. $75 ہیں تو ایک گھرانہ پورا 1 ماہ روزہ افطار بھی کرے گا, سحری بھی کرے گا, کھانا بھی کھائے گا, وہ آپ کے نامہ عمل میں جائیں گے نیکی کے. اور $185 ہیں تو آپ اس کی مدد سے ایک پورا پانی کا ہینڈ پمپ بنوا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اتنی خطیر رقم موجود ہے جو کہ کم و بیش $9,500 کے برابر بنتی ہے, تو اس سے آپ ایک مکمل مسجد کی تعمیر کرا سکتے ہیں ان مقامات پر جہاں پر مساجد کی اشد ضرورت ہے, اور لوگ وہاں پر اس انتظار میں ہیں کہ ان کے اوپر ایک ایسا سائباں ہو کہ جہاں پر وہ مکمل سکون کے ساتھ, چاہے رمضان میں تراویح کا موقع ہو یا جمعے میں نماز کا موقع ہو, یا پھر آپ تہجد کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں, فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, اور وہیں پر پھر افطار دسترخوان بھی سج رہا ہوگا, وہاں پر بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم بھی دی جا رہی ہوگی. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں, وہ تمام طریقہ کار ہیں کہ جن کو اپنا کر آگے بڑھا جا سکتا ہے, آگے آیا جا سکتا ہے, اور اس نیکی کے عمل میں سبقت لی جا سکتی ہے. اور نیکی کے عمل تو وہ اعمال ہیں کہ اس کے لیے ہر انسان کی یہ کوشش ہوا کرتی ہے کہ میں آگے بڑھ کر پہنچ جاؤں. یہ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ہمیں یہ تعلیمات دی، اور ہم نے جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، ہم نے اصفیہ کرام علیہ رحمت و رضوان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، تو اس سے تو ہمیں تعلیم یہی ملتی ہے کہ ہر شخص ایک دوسرے سے سبقت لے جاتا تھا نیکی کے کاموں میں۔ تو کیوں نہ ماہ رمضان آیا چاہتا ہے جہاں ایک کا اجر 70 کے برابر، اور کہیں پر کچھ روایات میں ہے کہ 700 کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو اس اجر کو پانے کے لیے اور کوشش کریں۔ آپ اگر سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں تو خدمت کر کے دیکھیں، نیند نہ آئے تو آپ جو چاہیں پھر وہ مجھے کہہ سکتے ہیں نیند، کیونکہ آپ جتنا رقم اپنی ان ادویات پر خرچ کر رہے ہیں، کسی ایک بندے کی کفالت پر خرچ کر کے دیکھ لیں۔ یہ آزمودہ نسخہ ہے، باقاعدہ احساس کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کئی افراد کی سٹوریز ایسی ہیں کہ جن کے لیے یا تو بیماری لا علاج تھی یا ان کے لیے زندگی میں سکون نہیں تھا، تو ان دونوں چیزوں کو انہوں نے پایا، یعنی صحت بھی پائی اور سکون بھی پایا۔ تو اسی طرح کے کاموں سے اور اس طرح کے کاموں کو کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا فواد صاحب، ہم نے مسجد کی بات کی، ہینڈ پمپس کی بات کی، اس وقت مینلی کیونکہ جس طرح سے میڈیا رپورٹس اس وقت آ رہی ہیں اس کے مطابق بارش نہ ہونے کے باعث تھر جو ہے وہاں پہ خشک سالی اس وقت کا دورہ نظر آ رہا ہے، اور حالات بہت دیگروں ہیں۔ تو ایسے حالات میں کیا تھر کا ہی علاقہ ہے یا اور بھی دیگر علاقے ہیں جہاں پر ان ہینڈ پمپس کو انسٹال کروایا جائے؟ نعمان بھائی، اصل میں ہمارا یہاں آنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ پچھلے سال تک جو ٹیلیفونز وغیرہ ہو رہی تھیں اس میں تو ڈیفرنٹ ایک انوائرمنٹ تھی یہاں پہ، لیکن ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد ہی ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ آپ کو بتائیں، اور اگر ڈونرز یہاں پہ کال کرتے ہیں، ناظرین ہمارے یہاں پہ کال کرتے ہیں، تو ان سے بات کریں۔ پورے ملک میں حالات بہت خراب ہیں۔ جی بالکل ایسے ہم اپنے بڑے شہروں میں رہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جگہ سب کچھ اچھا ہے، لیکن یقین کریں اگر آپ نے تو تھر کی بات کی، اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں ریگستان صرف تھر نہیں ہے، یا ریگستانی حالت جو ہے ڈیزرٹڈ، وہ صرف تھر نہیں ہے، بلوچستان کی پوری بلوچستان کے بہت بڑے تقریباً پورا بلوچستان کا بہت بڑا علاقہ ہے، پھر پنجاب، ساؤتھ پنجاب کے بہت بڑے علاقے موجود ہیں، پھر ہم لوگ کے پی کے میں ہو کر آئے ہیں، ابھی 2-3 ہفتے پہلے ہم لوگ کے پی کے میں ہو کر آئے ہیں، تو وہاں پہ کافی بڑا ایک علاقہ ہے ایسا، بنو کے آس پاس کے کچھ چھوٹے موٹے گاؤں دیہات وغیرہ ہم نے دیکھے، تو وہاں پہ بھی ایسے جو ہے واقعات ہم نے دیکھے کہ وہاں بالکل پانی ہی موجود نہیں ہے، کھانے کو کچھ موجود نہیں ہے۔ پھر ابھی آپ نے ذکر کر دیا کہ تھر میں قحط سالی کا ڈر ہے اور حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کی گفتگو کے دوران ماشاءاللہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ جو جمع ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جمع رکھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو صرف 1 گھنٹے کے لیے ہیں، لیکن اس سے بھی زائد وقت تک، مطلب میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، چاہے ہم وقفے پر گئے ہیں، چاہے ہم تقریباً 1 روز کے وقفے پر گئے ہیں، آپ کی ڈونیشنز میں، آپ کی عطیات میں، صدقات میں وقفہ نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ امریکہ سے مس سیدہ عطیہ ہارون صاحبہ، جنہوں نے صدقے کی نیت سے 100 امریکی ڈالرز دیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کے صدقات روزانہ کی بنیاد پر کرنے اور لوگوں کو اس صدقے کی ترغیب دلانے میں آپ کو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں بھی عطا کرے اور مزید کامرانی عطا کرے۔ آپ تھر کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ جی میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ تھر میں پانی نہیں ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑے شہروں میں بیٹھ کے، کیونکہ وہ نیوز میں زیادہ آ جاتا ہے۔ جی درست، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ تھر جو ہے بس وہیں پر پانی نہیں ہے، وہی ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ آپ یقین کریں پاکستان کے بہت بڑا ایک علاقہ، پاکستان کا ایک بہت بڑا علاقہ، پنجاب میں بھی، بلوچستان میں بھی، کے پی کے میں بھی پانی سے محروم ہے۔ ایکچولی پانی ہے ہی نہیں، بالکل ہے ہی نہیں، پینے کا بھی پانی نہیں ہے، استعمال کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں، مختلف علاقوں کی بات کر رہا ہوں، پنجاب میں بھی جیسے جیسے گاؤں دیہات میں ہم ایکسپلور کرتے جاتے تھے، علاقوں میں جاتے جاتے تھے، ہمیں نیوز ملتی تھی اس کے آگے بھی ایک اور گاؤں ہے، اس کے آگے بھی ایک اور گاؤں ہے۔ ہم سفر کرتے جاتے تھے، سروے کرتے جاتے تھے، اور یقین کریں ہم بارڈرز تک ہو کر آ گئے ہیں، سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی ہم بارڈرز تک ٹچ کر کے آئے ہیں کہ یہ تو اب حد ہو گئی، یہاں تو اب حد ہو گئی، یہاں پہ بھی لوگ بستے ہیں اور ان کے پاس پانی نہیں ہے۔ یقین کریں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس کو بالکل لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ ہم صرف یہاں پہ باتیں کر کے اس معاملے کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ جب ہم امداد ان تک پہنچائیں گے، ان کے لیے پانی کے پمپس لگائیں گے، ان کو راشن کا سامان پہنچائیں گے، تبھی ان کی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ صرف یہاں پہ ہم باتیں کر کے یا کچھ علاقوں میں 2-4 علاقوں میں جا کے خدمت کر کے۔ جب فواد میں ایک محتاط اندازہ بتا دیں کہ کم و بیش اس وقت بھی
کتنے ہینڈ پمپس یا کتنے کنوؤں کی ضرورت اشد ضرورت موجود ہے جو کہ رمضان میں اگر کوشش کی جائے تو وہ ممکن ہو سکتے ہیں؟ کم و بیش بھی ایک محتاط اندازہ بتا دیں تاکہ ہم ایک اپنی اپیل کو کوئی نمبر بھی دے سکیں تاکہ لوگ اس میں جوک در جوک آ رہے ہیں وہ شامل ہو سکیں۔ اصل میں یہ ایسٹیمیشن ہم لوگ اس وجہ سے بھی نہیں دے سکتے کیونکہ یہ نمبرز روزانہ بڑھ رہے ہیں، ہاں وہ روزانہ کی خشک سالی اور یہ بنیاد جو اس وقت بارش کا نہ برسنا اس کی بنا پر۔ لیکن ہم لوگوں کی ہماری جو ٹیم ہے، جو ہمارے والنٹیئرز ہیں، ہمارے جو لوکل پارٹنرز ہیں، وہ الحمدللہ ہر جگہ موجود ہیں، ہر کونے میں ملک کے موجود ہیں، اور وہاں سے وہ سرویز کرتے رہتے ہیں مختلف گاؤں دیہاتوں کا، مختلف علاقوں کا، اور وہاں سے ہمیں رپورٹس بھیجتے رہتے ہیں۔ تو ابھی اس وقت بھی ہمارے تقریباً 400 سے 500 پمپس انسٹال ہو رہے ہیں۔ اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس دوران 400 سے 500 پمپس صرف سندھ میں انسٹال ہو رہے ہیں۔ اور جہاں تک آپ تھر کی بات کریں تو صرف تھر میں نہیں، یہاں پہ خیرپور کے کچھ علاقے ہیں، نارا ہیں، اور دو تین اور سانگڑ کے قریب جو ہے کچھ گاؤں دیہات وغیرہ ہیں، یہاں پہ بھی خشک سالی ہے تقریباً، یہاں پہ بھی پانی موجود نہیں ہے، اور یہاں پہ بھی وہ پمپس جو ہے انسٹال ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں راجن پور کا علاقہ ہے، راجن پور کے آس پاس، جنوبی پنجاب میں اس طرف کا جتنا علاقہ ہے وہ ڈیزرٹڈ ہے، وہ بالکل ڈیزرٹ ہے، وہاں پہ بھی یہ پمپس انسٹال ہو رہے ہیں۔ کے پی کے میں بنو اور مردان کے پاس بھی بہت سے آس پاس کے جو گاؤں ہیں وہاں پہ بھی پانی موجود نہیں ہے، وہاں پہ بھی یہ پمپس انسٹال ہو رہے ہیں۔ ایون بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں ہم لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا آپ جیسے جیسے بتاتے جا رہے ہیں لوگ اسی انداز سے اس کنٹریبیوشن کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ محترمہ شائستہ ہیں امریکہ سے، ان کی جانب سے 70 امریکی ڈالر راشن ڈرائیو کی مد میں، کہ ہم جو راشن پیک 75 امریکی ڈالر ہے تو کم و بیش اس میں انہوں نے 70 امریکی ڈالر کا عطیہ دیا ہے۔ اسی طرح مسٹر فیروز واڈے والا ہیں، وہ بھی امریکہ سے، انہوں نے 100 امریکی ڈالر ہیں وہ افطار کی مد میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور آپ لوگوں کو اسی طرح سے ان کاموں میں شامل رکھے، اور آپ احساس کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیں۔ فواد بھائی، آپ نے جس طرح راجن پور کا تذکرہ کیا، جنوبی پنجاب کا ڈسٹرکٹ ہے، اسی طرح آپ نے خیرپور ڈسٹرکٹ کا، سندھ کا بڑا مشہور ڈسٹرکٹ ہے خیرپور، اس کی بات کر لی، تھر کے حوالے سے بات کر لی۔ بلوچستان پہ آپ بات کر رہے تھے، تو بلوچستان کے کون سے ایسے اہم علاقے ہیں جہاں پہ پانی کی اشد ضرورت ہے اور احساس کی ٹیم وہاں پر کوشاں ہے؟ دیکھیں بلوچستان میں ایک تو ہم سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی کچھ سیکیورٹی حالات، سیکیورٹی معاملات کچھ ایسے ہیں کہ جو ہم پورا ایکسپلور نہیں کر پا رہے، بہت زیادہ آگے تک نہیں جا رہے، بہت زیادہ ڈیپلی اس کو سروے نہیں کر پا رہے، لیکن پھر بھی لزبیلا میں اور خزدار وغیرہ میں 2-3 اور جگہوں پہ ایسی اشد ضرورت ہے پانی کی، ہینڈ پمپس کی بھی اور مساجد کی بھی۔ وہاں پہ مساجد یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ مساجد ہیں ہی نہیں، ہم بہت دور دور تک سفر کیا، ہم نے 5-5 10-10 کلومیٹر سفر کیا، ہمیں مساجد نہیں ملی۔ اوبویسلی وہ پہاڑی علاقے ہیں، گاؤں دیہات بہت دور دور ہیں، ریگستانی، تو اب وہ اگر اس ایک دوسرے پہاڑ کے اوپر کوئی گاؤں میں لوگ بستے ہیں تو ان کو اگر جمعے کی نماز پڑھنی ہے تو ان کو سفر کرنا پڑتا ہے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے پیدل، کیونکہ وہاں پہ اور کوئی سواری وغیرہ تو کچھ ہے نہیں، موسم کی شدت اور سب کچھ برداشت کرتے ہوئے۔ تو وہاں پہ مساجد کی بھی بہت سخت ضرورت ہے، بلوچستان کی اسپیشلی میں بات کروں گا، مساجد کی بھی بہت سخت ضرورت ہے، اور پانی کی تو ضرورت تقریباً تمام جگہوں پر ہی ہے، تمام صوبوں میں ہی کچھ ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ پانی کی سخت ضرورت ہے۔ بلوچستان میں تو بہت اشد ضرورت ہے، آپ درست فرما رہے ہیں۔ مجھے بھی موقع ملا سفر کرنے کا تو میں نے اس چیز کو دیکھا، بڑے مہمان نواز اور بہت محبت کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ مطلب آپ اگر ان کے در پر چلے جائیں اور وہاں پر وہ جب تک آپ کے لیے دسترخوان جو کچھ اویلیبل ہے وہ خود نہ کھائیں لیکن آپ کو کھلائے بغیر جانے نہیں دیں گے۔ بہت محبت کرنے والا اور بہت خلوص اور بہت اخلاص والے لوگ ہیں کہ جو محبت کرتے ہیں۔ تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیار غیر میں کہیں پہ بھی بستے ہیں، آپ کا کسی بھی حوالے سے، کسی بھی زبان سے، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ تمام اپنے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو ان کی مشکلات کا ازالہ کرنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے، کیونکہ کل بروز قیامت جب بروز محشر ہم وہاں پر موجود ہوں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ ندا آئے گی کہ تجھے دینے والا بنایا تھا، تجھے اس قابل بنایا تھا کہ تو ان کی دادرسی کر سکتا تھا تو کیوں نہ کی۔ تو ہم کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمیں ضرورت ہے اس وقت بطور مجموعی ایک قوم کے آگے بڑھنے کی اور ان تمام کاموں کی، کیونکہ یقیناً مسائل ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وسائل ہیں۔ ان وسائل کو کس انداز سے کہاں پر خرچ کرنا ہے، یقیناً ایک تدبر، ایک فہم
درکار ہے، اور اس تدبر اور فہم کو ساتھ لے کر احساس فاؤنڈیشن کی لیڈرشپ چل رہی ہے، جو کہ مختلف انداز سے آپ لوگوں کو ان لوگوں تک پہنچا رہی ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ آج ہم نے اپیل کا سلسلہ جاری رکھا، آپ تمام کے سامنے ہم نے وہ حقائق بیان کیے کہ جو ملک کے طول و عرض میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا، کیا کیا مشکلات تھیں، کیا مسائل تھے۔ فواد صاحب ہمارے ساتھ آج موجود رہے، ایک تو احساس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کا سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا، اور یہ بتائیے کہ جاتے جاتے آپ کا کیا پیغام ہے وہ تمام احباب کے جنہوں نے اس کار خیر میں شمولیت اختیار کی یا جو شامل ہونا چاہ رہے ہیں، آپ کیا پیغام دیں گے کہ اس وقت کیا ایک ایسا پیغام ہے کہ جو یقیناً ان کو جوڑ دے اور احساس دلائے کہ انہیں آنا ہے اور اس وقت ہم تمام کی آواز بن کے ان تک پہنچنا ہے جس کو ضرورت ہے؟ جی میرا پیغام تو کیا، ایک مختصر سی بات کروں گا میں، کیونکہ ہم لوگ گراؤنڈ پر موجود ہیں، ہم سارے حالات دیکھ رہے ہیں، سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، ہم ہر صوبے میں ٹریول کر چکے ہیں، ہر جگہ جا چکے ہیں، ان لوگوں سے مل چکے ہیں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو آپ یقین کریں ہم اس کو لائٹلی نہیں لے سکتے، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ بہت امداد دے رہے ہیں، آپ بہت عطیات دے رہے ہیں، آپ لوگ بہت ساتھ دے رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں ہمارا، لیکن یقین کریں ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جیسے آپ تعاون کر رہے ہیں اسی طریقے سے مزید تعاون کرتے رہیں۔ ہماری جو ہاٹ لائنز ہیں، ہماری ڈونیشن لائنز ہیں، وہ 24 گھنٹے آن ہیں، ہمارے ایجنٹس آپ کی کالز کا ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارا پروگرام شاید یہاں پہ ختم ہو جائے اس وقت، لیکن ہماری اپیل وہ چلتی رہے گی۔ آپ ہمیں کالز کریں، ڈونیشنز دیں، تاکہ ہم ان علاقوں میں واپس جا سکیں جہاں سے ابھی ہم سروے کر کے آئے ہیں، ان علاقوں میں واپس جا سکیں ان کے لیے خوشی کی خبریں لے کر کہ جناب آپ نے یہ ریکویسٹ ہم سے کی تھی، یہاں پہ پانی نہیں ہے، یہاں پہ مسجد نہیں ہے، یا یہاں پہ کھانے پینے کے اجناس موجود نہیں ہیں، تو آپ کی امداد سے ہی ان کی خوشیاں واپس آ سکتی ہیں، ان کو خوشیاں مل سکتی ہیں۔ آپ بھی ہمیں موقع دیجئے اور اپنے لیے بھی اجر و ثواب کمائیے۔ چلیں، بہت شکریہ فواد صاحب، آپ نے آج کی شب اتنا وقت نکالا۔ یقیناً دن بھر کی مصروفیت کے بعد شب کے اس پہر انسان جب ایک آرام دہ بستر کی تلاش میں ہوتا ہے، ایسے موقع پر بھی آپ نے اس چیز کو ترجیح دی کہ کیوں نہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے مصائب اور ان کے مسائل آپ دیکھ کر آئے ہیں، ان کے لیے کچھ وسائل کا انتظام کیا جائے۔ تو ARYQTV کے اس پلیٹ فارم سے آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو، آپ کے ایمان کو حرارت دے، جذبوں کو اسی طرح توانا رکھے۔ اور میں جاتے جاتے یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جو ہمارے احساس کے یہ تمام رضاکار ہیں، یہ جو تمام ٹیم ممبرز ہیں، کسی شاعر نے لکھا تھا کہ جبر کی دھوپ سے تپ کر جو نکل جاتے ہیں، ان کے قدموں تلے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ کل بھی مایوس نہ تھے، آج بھی مایوس نہیں، حوصلہ شرط ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ تو حالات بدلنے کا ایک سلیقہ، ایک ہنر اور ایک فن جو کہ احساس کی یہ ٹیم جان گئی ہے، اس فن سے یقیناً آپ تمام کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ تمام کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اگر ان رضاکاروں میں شامل ہو کر ان کی مدد کو پہنچنا چاہتے ہیں تو دیر نہ کیجیے، آئیے، کہ اس سے پہلے ان تک پہنچنے میں دیر ہو جائے کہ جن کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ اگر دیار غیر میں بستے ہیں، آپ اپنی رقوم کے ذریعے سے نہ صرف اس ملک کو توانا کریں بلکہ اس رقم کو ان تک پہنچائیں کہ جن تک پہنچنے کے لیے اس وقت اشد ضرورت ہے، جو کہیں بھوک پیاس کے عالم میں ہیں، جو کہیں پر بیماری کے عالم میں ہیں، جو کہیں اس آس پہ موجود ہیں کہ شاید میں اپنے رب کے حضور کسی ایک ایسی مسجد کے اندر جو میرے گھر کے پاس تعمیر ہو جائے اور میں اس میں سربہ سجود ہو سکوں، تو ان کی دعاؤں کو، ان کی آس اور ان کی امیدوں کو ایسے ہی نہ جانے دیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو آپ کے حصے میں آ رہی ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے اور اپنے ان چنیدہ بندوں میں، کیونکہ رب چنا کرتا ہے، چاہے وہ یہ رضاکار ہوں، چاہے یہ وہ کام کرنے والے ہوں، چاہے وہ آپ ہوں، تو ان چنیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ آج کی شب آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا۔ یہ ساتھ افطار دسترخوان کی اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ تھا جو 200 امریکی ڈالر کی متقاضی ہے۔ یہ ساتھ ان احباب تک پہنچنے کا تھا جو $75 کی مدد سے پورے ماہ اپنے گھر میں ان غذائی اجناس کو پا سکتے ہیں کہ جس سے سحر و افطار کر سکتے ہیں۔ یہ آج کا آپ کا اور ہمارا ملنا اس سبب تھا کہ شاید ان تک پانی پہنچ جائے جن کو $185 کی ضرورت ہے۔ تمام تفصیلات سب کچھ آپ کے سامنے ہیں۔ جاتے جاتے بس اتنا کہوں گا کہ
کہ جڑ جائیے اس احساس سے جو کہ انسیت کا باعث بنتا ہے، جڑ جائیے اس احساس سے جو کہ آپ کے اندر وہ حس پیدا کرتا ہے جو کہ مدد کرتا ہے، جڑ جائیں اس احساس سے جو آپ کو اس سبب کا باعث بنا دیتا ہے کہ جو کسی کی مدد کا باعث بن جاتے ہیں۔ آئیں جڑیں ان تمام سے کہ جن سے جڑنے کی ضرورت تھی۔ آج کی شب اپنے میزبان سید نعمان الحق کو اجازت دیجیے، مجھ سے قبل میرے دوست سمیر اور ان کے ساتھ احساس کے والنٹیئر محترم جناب فہد حسین صاحب تھے۔ یہ پورا ایک ٹیم ایفرٹ ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے عملاً اس میدان میں جا کر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دعائیں مقبول ہوں گی اور یقیناً رنگ لائیں گی اور ان تمام کی بھی تقدیر بدلے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا کرے۔ آپ تمام کا رب تبارک و تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ آپ تمام سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ، اسی طرح کی ایک اور ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ تمام کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔